کہ میلاد النبی منانا، اس کو جشن کے طور پر اور اس کے اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ عہد رسالت مآب میں یا عہد صحابہ میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اور یہ حدیث عام طور پہ کوٹ کر دی جاتی ہے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. اور ایک حدیث میں ہے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس حدیث کی وجہ سے ذہنوں میں ایک ہیجان آتا ہے کہ حضور اسلام نے فرمایا کہ ہر بہترین بات قرآن کی بات ہے، بہترین راستہ اور سیرت اور اسوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہے، اور شر الامور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو محدثات ہوں، جو بالکل نئے ہوں، یعنی جن کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جن کو کوئی سپورٹ قرآن و سنت اور دین کی بنیادی تعلیمات سے کوئی تائید حاصل نہ ہو. اور ان محدثات الامور کو فرمایا کہ یہ بدعت ہیں، اور یہ بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا باعث بنے گی. اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی متفق علیہ مسلم اور بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضور اسلام نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے، اور اشارہ در حقیقت اس کا ہے کہ کوئی نیا فتنہ پیدا کرے، تو ایسی نئی چیز ایجاد کرے جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو اور جس کی کوئی اصل دین میں سے نہ ہو، فهو رد، پس وہ مردود ہے. ان احادیث کے پیش نظر بعض لوگ بدعت کے تصور کو غلط سمجھتے ہوئے اور ان احادیث کے معنی اور مفاہیم کا غلط اطلاق کرتے ہوئے اس میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اہتمام کو بھی معاذ اللہ داخل کر کے اور ایک خلفشار اور انتشار ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں. سو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیں. جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو سب سے پہلے تو یہ امر قابل توجہ ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لفظ بدعت یہ بادع سے ہے، اور بادع کا معنی نئی چیز ہے. کوئی نئی چیز یعنی نتھنگ سے سم تھنگ کریٹ ہونا، بالکل سرے سے نئی چیز جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اصل نہ ہو، جس کی پہلے کوئی روٹ نہ ہو، جس کی پہلے کوئی اوریجن نہ ہو، اور آل ٹوگیدر ٹوٹلی نئی ہو اپنے وجود میں، اپنی اصل میں، اپنے تصور میں. یہ ہے بدعت کی تعریف. تو اب خیر بات یہ کر رہے تھے لغوی اعتبار سے بدعت بادع سے ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کو بالکل نئے سرے سے تخلیق کرنے والا ہے. بدیع یہ بادع سے ہے، تو اس نے اپنی صفات میں رکھا ہے بدیع، کہ بالکل نئے سرے سے عدم سے کائنات ارض و سما کو وجود میں لانے والا. اب لفظ بدعت کے دو استعمال ہیں جس پر شرعی گفتگو کرنے والے بعض مفکرین، علماء، واعظین اور اس پر غور و خوض کرنے والے نظر انداز کر دیتے ہیں اس بحث کو کہ لفظ بدعت کا استعمال علمی کتابوں میں، شریعت میں اور حدیث میں دو طرح ہوتا ہے، ایک بدعت لغوی اور ایک بدعت شرعی. جب تک آپ اس کلاسیفیکیشن پہ ہمیشہ نگاہ نہیں رکھیں گے، آپ کبھی بھی بدعت کے صحیح معنی کو، اس کے تصور کو اور اس کی صحیح اپلیکیشن کو سمجھ نہیں سکتے. تو بدعت نئی چیز. اب بہت ساری چیزوں کو علمی کتابوں میں بدعت کہہ دیا جائے گا، ہم اس کی مثالی حدیث سے دیں گے، لیکن جس کے لیے لفظ بدعت استعمال ہو جائے فوری طور پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ گمراہی ہو گئی، وہ کل بدعت دلالہ میں شامل ہو گئی، وہ دلالہ ہو گئی، وہ جہنم میں رسید ہو گئی اور وہ حرام ہو گئی. نہیں، اگر ٹوٹلی ہر نئی چیز کو جس کی اصل پہلے یا جس کا پہلے وجود نہ تھا، سرے سے ہر نئی چیز کو بدعت، گمراہی، جہنم اور حرام کہہ کر بین کر دیا جائے تو اسلام کا تحرک ختم ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر اللہ نے جو ایک خوبی رکھی ہے، تسلسل کی، تحرک کی، ایک کنٹینیوٹی کی،
اور بدلتے ہوئے حالات میں یہ ہمیشہ کامل عمل رہتا ہے. اس کی اپلیکیشنز، اس کی انٹرپریٹیشنز، اس کی ریکنسٹرکٹیو اسپرٹ کے ساتھ اسلام جاری و ساری رہتا ہے. تو نئے حالات میں اس کی عملیت متاثر ہو جائے گی، اس کی مطابقیت متاثر ہو جائے گی. تو ہم گویا اسٹیٹک کر دیں گے دین کو، اور دین کو قدیم زمانے میں بند اور دور جدید کے نئے ارتقاء پذیر تقاضوں سے لا تعلق کر کے رکھ دیں گے. ہم نے بدعت کے تصور کو ایک گھناؤنا تصور بنا دیا ہے. بات یہ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ بدعت کبھی لغوی معنی میں استعمال اہل علم کر دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور اس بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی بات ہے. جب بدعت کا لفظ لغوی معنی میں استعمال ہو تو اس سے مراد کبھی دلالت اور گمراہی نہیں ہوگی. اس کو شرعی دلیل کے مطابق پرکھنا ہوگا. اگر وہ شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہوگی. اچھی بدعت یعنی اچھا نیا کام ہوگا، اپریشیبل انوویشن ہوگی، اپریشیبل پازیٹو. اور اگر وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مخالف ہو، اس کی رد میں ہو، اس کے انکار میں ہو، اس کے اگینسٹ ہو، تو پھر وہ بدعت سیئہ ہوگی، بیڈ انوویشن ہوگی. بری جس بدعت کو ضلالت کہا حضور نے کل بدعت ضلالہ، جس بدعت کی مذمت کی، جس بدعت کو فتنہ قرار دیا، اس بدعت سے مراد فقط بدعت شرعی ہے جو ازرو شریعت بدعت ہو. اور ازرو شریعت بدعت کی تعریف میں شرط یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، نمبر 1، اور وہ قرآن و سنت کے کسی اصول اور مسئلے کے خلاف متضاد ہو، اور نمبر 3 اس بدعت سے قرآن اور سنت کا کوئی حکم ترک ہوتا ہو، اس کے ذریعے کوئی سنت فوت کی جاتی ہو، وہ عین کسی سنت کے خلاف واقع ہو، اور اس کے پیچھے کوئی اصل اور کوئی دلیل نہ ہو، کوئی دین کی حکمت اور مصلحت اور خیر کا پہلو نہ ہو، اور وہ دین کے اندر ایک فتنے کے طور پر داخل ہو، دین کے اندر ایک اصل کے طور پر. جیسے نماز 5 نمازیں ہیں، کوئی 5 کو 4 کر دے، 3 کر دے، یہ بدعت ہوگی. روزے رمضان کی بجائے کوئی کسی اور مہینے میں اناؤنس کر دے کہ نیا مذہب کہ اب روزے گرمیوں میں آتے ہیں، چلو ہمیشہ سردیوں میں آئیں، یہ بدعت ہوگی. کوئی نیا کعبہ کھڑا کر دے، بدعت ہوگی. کوئی قرآن کے مقابلے میں نئی کتاب بنا دے، بدعت ہوگی. کچھ وحی کو نئی وحی کا ہی بیان کر دے، بدعت ہوگی. نئی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دے، بدعت ہوگی. کوئی ارکان دین میں کمی اور بیشی کر دے، بدعت ہوگی. دین کی مبادلات میں، اصولوں میں، اساسی عقائد میں اضافہ کر دے، کمی کر دے، کسی نئی چیز کا ایڈیشن کر دے، یہ بدعت شرعیہ ہے. اور جب یہ بدعت ہے، بدعت شرعی، یہ دلالت بھی ہے، گمراہی بھی ہے، اسلام کے خلاف بھی ہے اور فتنہ بھی ہے. مگر بدقسمتی کے بعض لوگ سمجھے بغیر بدعت لغوی پر بدعت شرعی کے معنی کا اطلاق کر دیتے ہیں، جس سے بہت بڑا فساد دینی اعتبار سے واقع ہوتا ہے. اب میں اس چیز کو واضح کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا، یہ بات عین حدیث نبوی سے ثابت. اگر ہم یہ تقسیم نہ کریں، بدعت یہ بدعت لغوی کی تقسیم صرف میں نے نہیں کی، یہ امام ابن تیمیہ نے بھی کی ہے، یہ علامہ حافظ ابن کثیر نے کی ہے، یہ بدعت لغوی کی تقسیم امام شوکانی نے کی ہے، یہ نواب صدیق حسن بھوپالی نے کی ہے، بلکہ پچھلے دنوں مرحوم سعودی عرب کے مفتی ابو عبدالعزیز بن باز تک نے کی ہے. جتنے ایکسٹریم ایک مکتب فکر اور ایک ویو پوائنٹ کو پروموٹ کرنے والے بھی جو علماء ہیں، ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں ہے بدعت کی اس تقسیم کیے بغیر، بدعت لغوی اور بدعت شرعی. اسی وجہ سے وہ بدعت کو تقسیم کر دیا گیا کہ بدعت اگر لغوی معنی میں ہے تو وہ کبھی اچھی ہوگی، کبھی بری ہوگی. یعنی شریعت کی تعلیمات اور مصلحتوں کے مطابق ہے تو بدعت حسنہ ہوگی، خلاف ہے تو بدعت سیئہ ہوگی. اور یہ تقسیم امام شافعی نے کی، یہ تقسیم امام قرطبی نے کی، یہ تقسیم امام غزالی نے کی ہے، یہ تقسیم امام اسقلانی نے کی ہے، یہ تقسیم امام ابن حجر مکی نے کی ہے، یہ تقسیم امام جلال الدین سیوطی نے کی ہے، یہ تقسیم امام نووی ریاض الصالحین کے مصنف نے کی ہے، یہ تقسیم امام بہقی نے کی ہے، یہ تقسیم امام عز الدین عبدالسلام نے کی ہے، یہ تقسیم ملا علی قاری نے کی ہے، یہ تقسیم عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے، آپ امام قسطلانی نے کی ہے. آپ ائمہ اور محدثین کی 100 کی قطار، 500 کی قطار اٹھا لیں، ایک امام علم کا فقیہ، ایک محدث آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو بدعت کو حسنہ اور سیئہ کی تقسیم جس نے نہ کی ہو.
اس کے بغیر اسلام کے نئے نئے تصورات کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہو سکتی. اب اس کو سب سے پہلے میں حدیث پاک سے لیتا ہوں کہ یہ جو تقسیم میں نے عرض کی، یہ تقسیم تو خود صحابہ کرام نے کی تھی. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ مسجد نبوی میں نماز ضحیٰ پڑھ رہے تھے، صلاۃ چاشت، نماز چاشت. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا نماز ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا فقال بدعۃ، یہ بدعت ہے. اب بتائیے، چاشت کی نماز کو بھی حدیث میں بخاری مسلم میں لفظ بدعت کہہ دیا عبداللہ بن عمر نے. کیوں؟ کہ یہ شرعی معنی میں نہیں تھی. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ لفظ بدعت برے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. ایک کنسپٹ ہوتا ہے. وجہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے چاش کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کا معمول نہیں رکھا تھا، اندر پڑھتے تھے. چونکہ یہ مسجد میں کثرت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو کثرت سے مسجد میں پڑھنے کا جو معمول تھا یہ ایک نئی سمجھے ٹریڈیشن تھی. اس نئی ٹریڈیشن کی وجہ سے انہوں نے فرمایا ہاں بدعت، یہ کہ بدعت ہے. اب دوسری یہی حدیث دوسرے مقام پر ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں اسناد صحیح کے ساتھ. انہوں نے کہا اعرج روایت کرتے ہیں قال سألت محمدا عن صلاۃ الضحى ومسند زاروا الى حجرۃ النبی، حضور کے حجرہ مبارک کی دیوار سے پوچھ لگا کے بیٹھے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال فقال بدعۃ ونعمۃ البدعہ. انہوں نے کہا بدعت یعنی مسجد میں اجتماع کر کے نماز چاش کا پڑھنا ایک نئی ٹریڈیشن ہے، یہ مانا تھا بدعت کا. مگر نعمت البدع، مگر اچھی بدعت ہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں لوگ. تو آپ نے دیکھا کہ بدعت کا لفظ بھی یوز کیا اور اچھی بدعت یعنی بدعت نعمہ، بدعت حسنہ یہ لفظ بھی یوز کیا. یہ حدیث پاک سے صحابہ کرام کی ٹرم سے ثابت. اب مزید صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں اور موطا امام مالک کی. وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک رات باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، باجماعت نہیں پڑھ رہے. آپ کو یہ طریقہ کو اچھا نہیں لگا. پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا. یہ جو میں روایت دے رہا ہوں صحیح بخاری، تو آپ نے حضرت ابی بن کعب کو امام مقرر کیا اور فرمایا، حکم دیا کہ تمام صحابہ اب کل سے نماز تراویح باجماعت پڑھیں گے، ابی بن کعب امامت کرائیں گے. حضور السلام نے پوری عمر مبارک میں 3 دن نماز تراویح باہر آ کے پڑھائی، پھر اندر تشریف لے گئے، پھر نماز تراویح کی جماعت نہیں کرائی تھی. اس لیے معمول پھر اکیلے اکیلے پڑھنے کا چلا آ رہا تھا. آپ نے امام مقرر کر دیا. اگلی رات کو نکلے، دیکھا کہ پوری صفیں باجماعت نماز تراویح ادا کر رہی ہیں اور مسجد میں خوب رونق اور نظم ہے. اس کو دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم خوش ہوئے. اب ان کے لفظ کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری سے. قال عمر نعم البدعۃ هذه، کہ یہ جو اب امام کی ابتدا میں باجماعت نماز تراویح پڑھنا کتنی اچھی بدعت ہے. اب جو بات تصور سمجھنے والا ہے، اگر کل بدعت ضلالہ کو جس طرح تھوک کے حساب سے ہم نے بالکل اتنا پروموٹ کیا ہے کہ ہر نئے کام کو بدعت کہہ کے گمراہی اور جہنم رسید کر دیا، اگر یہ کنسپٹ قبول کر لیا جائے معاذ اللہ، تو پھر سیدنا فاروق اعظم کی صحیح بخاری کی حدیث کا اطلاق کہاں ہوگا کہ وہ نماز تراویح کی باجماعت کو بدعت بھی کہہ رہے ہیں، خود شروع کرائی، اور اس کو نعم البدع یعنی بدعت حسنہ اچھی بدعت بھی کہہ رہے ہیں. پتہ چلا کہ لفظ بدعت کا استعمال